ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ طلبہ کو ناخواندہ لوگوں میں علم کی شمع روشن کرنے کا صدر جمہوریہ کا مشورہ۔ سپریم کورٹ نے کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن کو رکھا برقرار۔ اور اتراکھنڈ میں نئے سیشن سے میڈیکل کی تعلیم ہندی میں بھی دی جائے گی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے میزورم میں تعلیم سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح انجام دیا، جن میں لڑکیوں کے 2 ہاسٹل، ایک سرکاری کالج اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن کا مستقل کیمپس شامل ہے۔ میزورم یونیورسٹی کے 17ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے علم اور ہنر کو سماج اور قوم کی ترقی کے لیے استعمال کریں اور ناخواندہ لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر 52 گولڈ میڈلسٹ سمیت 6800 طلبہ کو پی ایچ ڈی اور ایم فل سمیت مختلف ڈگریاں عطا کی گئی۔ Mizoram University has 3 incubators for providing innovative and practical training to the students. سپریم کورٹ کی 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری ملازمتوں میں تقرری کے لیے معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے 10% ریزرویشن کو برقرار رکھا ہے اور اکثریت کے ساتھ آئین میں 103ویں ترمیم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ 5 میں سے 3 ججوں نے اس قانون کو جائز ٹھہرایا، جبکہ 2 ججوں نے اس سے اختلاف کیا۔ جسٹس تریویدی کا کہنا تھا کہ EWS کے لیے کوٹا مخصوص کیے جانے کے قانون سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ جسٹس مہیشوری نے کہا کہ EWS کوٹے سے اقتصادی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوی ضابطے یا بنیادی ڈھانچے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ جنوری 2019 میں پارلیمنٹ نے آئین میں 103ویں ترمیم کی تھی، جسے فوراً ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے یونیورسٹیوں اور ان سے ملحقہ کالجوں سے کہا ہے کہ وہ 15 نومبر کو بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش پر جن جاتیہ گورو دیوس منائیں۔ اس موقع کو منانے کے لیے UGC اور AICTE نے کئی سرگرمیوں کو شامل کیا ہے۔ UGC کے مطابق بھگوان برسا منڈا جیسے قبائلی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر عظیم شخصیات اور قبائلی برادریوں کے گمنام معزز شخصیات کی وراثت کو مشتہر کیا جانا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف دہلی کا 53واں سالانہ کانوکیشن کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ کانوکیشن میں مجموعی طور پر 2100 انڈر گریجویٹ طلبہ کو ڈگریاں اور ڈپلومہ عطا کیے گئے۔ مہمان خصوصی نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان چند منتخب طلبہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کیا ہے۔ ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ IIT دہلی بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ڈاکٹر آر چدمبرم نے کہا کہ IIT سسٹم کے پاس بہت زیادہ عالمی برانڈ ایکویٹی ہے اور ان میں سے IIT دہلی سب سے اوپر ہے۔ ہمارے پاس عالمی معیار کی فیکلٹی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر ہندوستان اب ایک اقتصادی طور پر ترقی پذیر ملک ہے، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نظام کے کچھ حصے انتہائی ترقی یافتہ ہیں۔ اتراکھنڈ کے ریاستی میڈیکل کالجوں میں MBBS کورس اگلے سیشن سے انگریزی کے ساتھ ہندی میڈیم میں بھی پڑھایا جائے گا۔ مدھیہ پردیش کے بعد اتراکھنڈ ایسا کرنے والی ملک کی دوسری ریاست ہوگی۔ اس کے لیے ریاستی طبی تعلیم کے محکمے نے پوری ضلع کے سری نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر CMS راوت کی صدارت میں ماہرین کی ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی مدھیہ پردیش حکومت کے میڈیکل کالجوں میں لاگو MBBS کے ہندی نصاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اتراکھنڈ کے کالجوں کے لیے ایک نئے نصاب کا مسودہ تیار کرے گی۔ ریاستی طبی تعلیم کے وزیر دھن سنگھ راوت نے بتایا کہ کمیٹی کی طرف سے مسودہ کی تیاری اور رسمی کارروائیوں کی تکمیل کرنے کے بعد اسے اگلے تعلیمی سیشن سے ریاستی میڈیکل کالجوں میں لاگو کیا جائے گا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ڈیم ٹو بی یونیورسٹی ریگولیشن 2022 کے نئے مسودے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ہند کے تحت قانونی ادارے نے 20 فروری 2019 کو گزٹ آف انڈیا میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ضوابط 2019 سے مطلع کیا تھا۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی آمد کے ساتھ ملک میں اعلیٰ تعلیم ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ UGC نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ریگولیشنز 2019 کو ری فریم یا تبدیل کیا ہے تاکہ انہیں ہم آہنگ بنایا جا سکے۔ ہندوستانی فضائیہ نے اگنی ویر کے طور پر امیدواروں کی بھرتی کے اندراج کا آن لائن عمل شروع کر دیا ہے۔
آن لائن اندراج کا یہ عمل 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ آن لائن امتحان 18 سے 24 جنوری 2023 تک منعقد کیا جائے گا۔ ہندوستانی فضائیہ کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے اشتہار کے مطابق درخواست کا عمل صرف آن لائن طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ مسلح افواج میں 4 برس کے لیے نوجوانوں کی بھرتی کے لیے اگنی پتھ اسکیم کو چند ماہ پہلے حکومت نے منظوری دی تھی۔ 17 سے 23 برس کے عمر کے نوجوان اسکیم میں بھرتی کے اہل ہیں اور ان میں سے 25% کو مستقل سروس عطا کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کو ملاحظہ کریں۔ قومی جانچ ایجنسی 7، 8، 9 اور 10 دسمبر کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کورسز میں داخلے کے لیے داخلہ امتحان منعقد کرے گی۔ JNU-EE 2022 کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے اور آخری تاریخ 20 نومبر ہے۔ امیدوار متعلقہ ویب سائٹ پر جا کر داخلہ ٹیسٹ کے لیے اندراج کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ طلباء کو ناخواندہ لوگوں میں علم کی شمع روشن کرنے کا صدر جمہوریہ کا مشورہ۔ سپریم کورٹ نے کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن کو رکھا برقرار۔ اور اتراکھنڈ میں نئے سیشن سے میڈیکل کی تعلیم ہندی میں بھی دی جائے گی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔